دوستو، آپ اور میں یقیناً ویڈیو بنا رہا ہوں اور روشنی میں نے بلب سے لی ہوئی ہے۔ سامنے بہت بڑا بلب لگا ہوا ہے، میرے پیچھے بھی ایک بلب لگا ہے جو میرے بیک گراؤنڈ کو وائٹنس دے رہا ہے۔ یہ بلب جس نے ایجاد کیا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کا نام تھامس ہے۔ تو انہوں نے بلب کیسے ایجاد کیا تھا اور ان کی ہسٹری کیا ہے؟ تھامس جو تھے وہ اسکول جاتے تھے، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرنے کے بعد تھامس کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اور تھامس اتنا نالائق تھا کہ وہ لیٹر پڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو ٹیچروں نے کہا کہ یہ آپ لیٹر اپنی والدہ کو دے دینا، کیونکہ تھامس کا والد نہیں تھا، ان کی والدہ اور والد کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ تھامس جو تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ لیٹر لے جا کر انہوں نے اپنی والدہ کو دیا اور کہا کہ یہ میرے جو ٹیچر ہیں کلاس کے انہوں نے دیا ہے آپ کے لیے۔ اب انہوں نے پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں میں، ان کی جو تھامس کی والدہ تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تھامس نے پوچھا، والدہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا قابل ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے معیاری، اتنے کوالیفیکیشن، اتنے قابل ٹیچر نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں اس کے معیار کے مطابق ٹیچر ہوں۔ اب وہ بڑا خوش ہو گئے تھامس، تو والدہ نے اس کو کسی اور اسکول میں داخل کرا دیا۔ انہوں نے پڑھا لکھا، انہوں نے سائنس، ٹیکنالوجی انہوں نے ایسی پڑھی کہ بڑے ہو کر انہوں نے بلب ایجاد کیا۔ بلب ایجاد کرنے کے بعد وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ تو کسی جاپان کے کسی ملک میں کسی پارٹی میں مشغول تھے، تو وہاں ان کو ٹیلی گرام ملا کہ آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بڑے افسردہ ہوئے، بڑے دکھی ہوئے۔ انہوں نے کسی بھی طرح وہاں سے رخصت لی اور سیدھا اپنے ملک، اپنی والدہ کے شہر یا گاؤں پہنچے۔ جب دیکھا تو ان کی والدہ کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی والدہ کو دیکھ نہیں سکے، مرنے سے پہلے مل نہیں سکے، ان کا چہرہ تک نہ دیکھ سکے۔ تو اس دکھ، اس غم کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے والدہ کے کمرے میں گئے۔ ان کی جو چیزیں تھیں ان کو دیکھ کر، چھو کر اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کے کمرے کی چھان بین کرتے ہوئے تھامس نے دیکھا کہ ایک پرانا سا بکسا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کھولا تو اس میں تھامس کی بچپن کی کچھ چیزیں اس کی والدہ نے بطور یاد رکھی ہوئی تھیں۔ تو اس میں وہ لیٹر بھی پڑا ہوا تھا جو ٹیچروں نے تھامس کے ہاتھ ہی ان کی والدہ کو رسال کیا تھا۔ جب تھامس اس وقت قابل بن چکے تھے، انہوں نے کھول کے پڑھا تو اس لیٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو بیٹا تھامس ہے انتہائی نالائق، انتہائی جاہل قسم کا ہے، اس کا دماغ بالکل IQ 0 ہے، کچھ بھی سمجھاؤ، کچھ بھی پڑھاؤ یہ اس کو یاد ہی نہیں کر پاتا، لہٰذا ہمارے اس اسکول میں اس کی وجہ سے جو قابل بچے ہیں ان کی ذہنیت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ اس کو سائیکیٹرسٹ ٹائپ جو اسکول ہوتے ہیں جہاں پہ کم ذہین لوگوں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ ان کو داخلہ کیجیے، آئندہ اسے ہمارے اسکول میں نہ بھیجیے گا۔ وہ پڑھے تو اتنا روئے۔ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے بچے کچھ جو تعلیم میں کمزور ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، ان کو سبق صحیح طرح سے یاد نہیں رہتا، تو ہم تقریباً ہمارے اساتذہ بھی اور ہم والدین بھی ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کی اس کمی کو بار بار ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، تو ہے ہی نالائق، تیرے اندر تو قابلیت ہی نہیں ہے۔ یہی چیز اس کے دماغ میں ڈال کر وہ بھی یہی سمجھ لیتا ہے کہ جب میں ہوں ہی کسی قابل نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے، بس میں نے یہی سہنا ہے، یہی سننا ہے، یہی دیکھنا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ لیکن ان کی والدہ نے ایسا نہیں کیا۔ جو کمی ان میں تھی اس کمی کو خوبی کر کے بیان کیا، بتایا کہ آپ بہت لائق ہو، تو ان کا موٹیویشن ان کا بڑی، تو انہوں نے اتنی ایجوکیٹ بنے، اتنے وہ قابل بنے کہ انہوں نے بلب ایجاد کیا تو پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کسی طرح کی کوئی ان کی ایجوکیشن میں مسئلہ ہے، تو ہم ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ان کو سمجھائیں، نہ کہ ہم ان کو تانے مینے یہی کہیں کہ تو ہے ہی نہ لائق، تو قابل ہی نہیں ہے۔ تو بچہ سوچ لیتا ہے کہ میں جب ہوں ہی کسی قابل نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، میں اسی طرح اپنی زندگی جی لیتا ہوں۔ تو تھامس کی والدہ کی طرح اپنے بچوں کے پیرنٹس بنیں تو یقیناً آپ کے بچے، ہمارے بچے بڑے ہو کر کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ ضرور ایجاد کریں گے کہ ہمیں ان پہ فخر ہوگا۔
جب ہم ان کی کمیوں کو ان کی کمزوریاں بنا لیں گے، ان کے سامنے کمزوریاں بنا کر بیان کریں گے، ان کو تانے مینے دیں گے، تو یقیناً وہ کچھ بھی نہیں بنیں گے، وہ ایک اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ تھامس کی یہ کوالٹی تھی کہ انہوں نے بلب بھی ایجاد کیا تھا اور انتہائی اخلاقات کے بہت ہی اچھے انسان تھے، کیونکہ ان کی پرورش کرنے والی والدہ جو اچھی تھی۔ کیا آپ اور ہم اپنے بچے کے اچھے پیرنٹس بن سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اگر کوالٹی ہے، ہم اگر سمجھدار ہیں تو ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں نا۔ ہم اپنے بچوں کی کمیاں، جو ان میں کمزوریاں ہیں، وہ ان کے سامنے بار بار کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس طرح تو ہم کمزور ہو رہے ہیں نا۔ السلام علیکم۔